بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے نظم حمد کا خلاصہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو خلاصہ کی تعریف بتاتی چلوں۔ کسی چیز، مضمون یا سبق کا نچوڑ اس کا خلاصہ کہلاتا ہے، یعنی خلاصہ سے مراد نظم یا سبق میں موجود تمام حالات و واقعات کو ایک ترتیب کے ساتھ مختصر طور پر بیان کرنا خلاصہ کہلاتا ہے، تاکہ پڑھنے والا اس میں موجود تمام ضروری اور اہم باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ عزیز طلباء، اب ہم حمد کے خلاصے کی طرف چلیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد سے مراد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، تو اس نظم کے خلاصے میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے لکھیں گے کہ پڑھنے والے کو اچھے طریقے سے نظم میں موجود تمام ضروری اور اہم باتوں کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اب میں حمد کا خلاصہ پڑھوں گی۔ اس نظم میں شاعر غنی دہلوی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا سب کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تخلیق فرمایا ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت اور دلکش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں، مثلاً فلک، چاند، سورج، روشن ستارے، پہاڑ، دریا، آبشار، حتیٰ کہ ہر چیز پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ یہ سرسبز و شاداب جنگل اور ہرے بھرے کھیت سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چمک رہا ہے، اور سورج بھی ہر سو اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے، الغرض کونوں مقام میں ہر جگہ میرے خالق و مالک کی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں عزیز طلباء و طالبات آپ کو حمد کے خلاصہ کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تمام طلباء اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشی کریں اور کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔ شکریہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔